میں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے منوسیت کا ذکر ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کان الشوم فی شیء ففی الدار والمراف والفرس، اگر کسی چیز کے اندر ہوتی ان میں ہوتی، ان میں بھی نہیں ہے. یعنی عورت کو منوس نہیں سمجھنا کبھی، عورت کو منوس نہیں ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رسم تھی. غور سے سن لو. آج ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ زمانہ جاہلیت دوبارہ عود کرنے لگ گیا، اور اس انداز میں عود کرنے لگ گیا کہ بچیوں کو ہم دفنا نہیں رہے ہیں تو گولیاں سینوں پہ مارنا لگ گئے. دفنایا نہیں زندہ تو گولیاں سینوں پہ مار دی ہم نے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر منوس سمجھا جاتا تھا عورت ذات کو، اس لیے وہ دفنا دیتے تھے. عورت ذات کو منوس سمجھتے تھے. جب کوئی نقصان کاروبار کا ہوتا ہے، یار عورت جب سے گھر کے اندر آئی ہے منوس قدم آ گئے، یہ منوس قدم آ گئے. اس کو کوئی نقصان ہو عورت کے اوپر بلیم کر دیا، عورت کے اوپر الزام لگا دیا. یہی یہود ہے، یہ یہود جس کی آپ آج کل تعریفیں کر رہے ہوتے ہو، یہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے عورت کو سمجھتے ہے ہی جہنم کی مستحق، اس کو بنائی جہنم کے لیے گیا ہے، ساری لعنتوں کی مستحق ہی عورت ہوتی ہے. یہ ان کا بھی نظریہ، جا کے آپ پڑھیں ان کی کتب کے اندر. یہ دین اسلام ہے. سبحان اللہ. جب اللہ کی بات آئی ہے تو اس نے کایا پلٹ کے رکھ دی. اور کایا کیسے پلٹی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے تو منع فرما دیا، ان کان فی الشوم فی شیء ففی الدار والفرس والمرأة، یعنی عورت کے اندر، گھر کے اندر، گھوڑے کے اندر نوست نہیں. یہ نوست والی چیز ہی نہیں ہے، کائے کی چیز ہے، اس کی ضد ہے، برکت والی چیز ہے، رحمت والی چیز ہے. ہمارے دین نے اس کو یکسر بدل دیا. اب سنیے گا غور سے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں. عورت کو منوس سمجھا جاتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر. بخاری کی حدیث ہے، یہاں تک کہ جب کسی کی شادی ہوتی، اب دلہن گھر میں آ رہی ہوتی ہے، دولہا جب گھر میں آ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے الرفال بنین، کہتے مبارک ہو کاش اس عورت سے بیٹا ہو، عورت بچی نہ ہو. یہ تو منوس آ گئی گھر کے اندر، لیکن کاش اس کی آگے نسل کے اندر بیٹے ہوں، بیٹی نہ ہو. یہ رسم تھی زمانہ جاہلیت کی. جب کوئی دولہا آتا یا شادی ہو کے کر کے وہ گھر پہ آتے، یہ نعرے لگاتے تھے والرفا والبنین، کاش اس کی نسل سے بیٹے ہوں، کاش اس نسل سے بیٹے ہوں. ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ مبارک آیا، نکاح ہوا بیٹا، اس نکاح کے اندر جیسے ہی جوڑا اندر آیا، جب یہ نعرے وغیرہ لگنا شروع، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو منسوخ فرما دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یکسر منسوخ فرما دیا، نعرہ آئندہ کبھی نہیں لگے گا. اب اللہ کی بات آ گئی، اب یہ باتیں نہیں لگیں گی جو عورت کو اس کی پیدائش کے اندر ہی منوس قرار دے، شادی کے بعد گھر میں آئے تو اس کو منوس قرار دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نعرے کو منسوخ کر دیا، بلکہ اس کی جگہ اللہ نے تعلیم کی برکت کی دعا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام جس سے ملتے اس کی شادی ہوتی، فرماتے اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، تیری زندگی میں برکت ہو، تیری اولاد میں برکت ہو. یہی دعائیں تھی. یہ رسم بن گئی. صحابہ کرام بس یہی، جب بھی دلہن کو رخصت کیا جاتا، اللہ تجھے برکت دے، لڑکی میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، برکت کی دعائیں آ گئی تھی. یہ جو بدشگونی تھی، نحوست سمجھنے کا تصور تھا زمانہ جاہلیت کا، باطل کر دیا. اس بنیادیں ہلا کے رکھ دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے. اس جگہ پر عورت کو جا کے کھڑا کیا. پھر اللہ نے قرآن پاک کے اندر عورت کو جس انداز کے اندر ذکر کیا، اس انداز میں کائنات میں کسی نے ذکر کیا ہی نہیں ہے. اس دنیا میں سب سے بڑا مقام کون سا ہے آپ بتائیے ایمانداری سے؟ مطلب بڑا مقام مطلب مسلمان ہونا بہت بڑا مقام، مسلمانوں کے اندر اللہ کا ولی ہونا اور بڑا مقام. اللہ کے ولیوں سے بڑھ کے ہم کہیں گے شہداء، پھر شہداء سے صدیق، پھر اس سے بڑے نبی، نبی سے بڑا رسول. سب سے بڑا مقام رسول اور نبی کا ہوتا ہے. سب سے بڑا مقام رسول اور نبی کا ہوتا ہے. آج میں آپ کو تھوڑا سا ایسی ضمناً سمجھا دیتا ہوں، سمجھیے گا اس بات کو. کیا عورتوں میں کبھی کوئی نبی ہوا؟ یہ دو موقف رہے ہیں علماء کرام کے. ایک موقف رہا ہے عورتوں میں کبھی کوئی نبی نہیں ہوئی، اور ایک موقف علماء کا رہا ہے عورت میں بالکل نبیہ ہوئی ہے. کس نے کہا ہے نبیہ نہیں ہوئی ہے؟ اشتہاری مسئلہ رہا ہے، پہلے بات ذہن میں رکھیے گا. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے آپ کسی جانب اگر آپ کا رجحان ہو اور آپ کو نعوذ باللہ کو کافر بولنے لگ جائے یا بد مذہب بولنے لگ جائے. وہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے کہا عورتوں میں نبیاں ہوئی ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، امام قرطبی ہیں، ابن حزم ہیں، بڑے بڑے علماء اس کے اندر. میرا بھی رجحان اسی جانب ہے کہ خواتین میں نبیاں ہوئی ہیں. کس نے کہا نہیں ہوئی ہیں؟ اور میں اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا مقام نبوت اور رسالت کا اللہ نے وہ تک بھی عورت کو دیا ہے. قرآن کو اس انداز کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے. اچھا آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے حوالے سے بھائی مثلا عورت نبیاں نہیں ہوئی ہیں. اب میں چند چیزیں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں. نبی کیا تعریف کرو گے؟ جو تعریف نبی کی کرو گے میں اس تعریف میں قرآن آپ کو پڑھا کے بتاتا ہوں. نبی اور رسول کا فرق ذہن میں رکھیے گا. رسول نہیں تھی عورتوں میں، رسول کبھی نہیں ہوا، نبیاں ہوئی ہیں. رسول اور نبی میں ایک فرق ہوتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جس پر کتاب نازل ہو وہ رسول، جس پر کتاب نازل نہ ہو وہ غلط تعریف ہے، قرآن کی مطابقت میں نہیں جاتی. بعض کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہے، جو پرانی شریعت چلائے وہ نبی. غلط، قرآن کی تعریف مطابق نہیں ہوتی. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، جو میں تعریف کر رہا ہوں میں نے نہیں مطلب علماء نہیں کی، سب قرآن کی آیتیں مطابقت میں ہوتی ہیں. رسول وہ ہوتا ہے جو کفار کو چیلنج کر دیتا ہے، اللہ اس کو اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجتا ہے. جو آتے ہیں کفار کو چیلنج کرتے ہیں، ایک جہاد ایک جنگ ہے، وہ رسول ہے.
اور نبی ہوتے ہیں جو فقط نبی ہیں رسول نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں جو مومنی تھے نا، مومنین، انہی کی اصلاح کے لیے، وہ انہی کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، یعنی آگے مزید کفار سے وہ ایک جنگ نہیں مول لیتے، کفار کو نہیں للکارا کرتے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام رسول ہے، کفار کو للکارا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے جب رسول بنایا فرمایا اذهب الی فرعون، سیدھا فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغیٰ۔ اور نبی کی مثال یوں سمجھے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد چونکہ اب نبوت ختم ہو گئی، اب علماء کیا کام کرتے ہیں؟ اب علماء، محققین، مجددین، یہ جو مومنین ہیں انہی کی اصلاح کا سبب کر رہے ہیں۔ یہ ایک نبیوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ نبی جو مومنین ہیں انہی کی اصلاح کی ذمہ داری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اصلاح کی ذمہ داری اگر مردوں کو ضرورت ہے، خواتین کو ضرورت نہیں تھی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواتین کے اندر نبیاں نہ ہو؟ مرد جتنا بھی ہو، وہ خواتین کے بہت سے مسائل ایسے ہیں ان کی فطرت نفسیات کی جو مرد نہیں سمجھ پاتا۔ عورتوں میں بھی نبی ہوئے، یہ کل زیادہ حق ہے دلیل کے اندر بھی۔ اللہ نے تو وہ مقام دیا کہ سب سے بڑا، وہاں پر بھی عورت کو جا کے کھڑا کر دیا۔ اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں بیٹا، آپ جو تعریف کریں، جو تعریف کریں نبی، کیا نبی کی تعریف کریں گے جس پر اللہ کی وحی ہو؟ آپ بولو نہیں، وحی تو غیر نبیوں پر بھی اللہ نے ذکر کی ہے، شہد کی مکھی پر وحی کا اللہ نے ذکر کیا، دیگر نہیں۔ آپ بولو خاص وحی ہو، کیا تعریف کریں گے خاص وحی؟ کہ جس پر جبریل وحی لے کر آئے ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہوں، مستقبل کی خبریں بیان کی گئی ہوں، یا شریعت کے احکامات جن پر نازل کیے گئے ہوں، ایسی ہر تعریف کریں گے؟ جو تعریف مرضی کرو، اللہ نے اب قرآن پاک کے اندر حضرت مریم کے لیے وہ شان ذکر کی ہے، سوائے اس کے کہ وہ نبیاں تھیں، مانے بغیر چارہ نہیں بچے گا۔ میں اب چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلے تو مزاج قرآن کا دیکھیے، اللہ نے قرآن میں جب کا وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب، ہماری کتاب کے اندر نبیوں کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو، موسیٰ کا، اسی تناظر میں اللہ وذکر فی الکتاب مریم کا ذکر کرو۔ ایک ربط دیکھنا، پہلے ربط سمجھو پھر میں بتاتا ہوں اللہ نے شان ذکر کیا کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں پہلے تو یہ ہو گیا وذکر فی الکتاب مریم، یہ نبیوں کے لیے آیا، وذکر فی الکتاب ابراہیم، نبیوں کا ذکر آیا، اسی میں فرما وذکر فی الکتاب مریم، میری کتاب میں مریم کا بھی ذکر کرو۔ پہلی بات ہو گئی۔ نبیوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح، اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے چن لیا کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ یہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ جملے پہ غور کرنا، اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو چنا، مصطفیٰ بنا دیا آدم کو، علی العالمین، عالمین پر۔ کیا مطلب ہے اسے؟ عالمین پر مصطفیٰ کر دیا، نبوت مراد ہے۔ میں نے نوح کو عالمین پر مصطفیٰ کر دیا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ نوح کو مصطفیٰ کیا عالمین پر، نبوت۔ آل ابراہیم کو عالمین پر مصطفیٰ کیا، کیا مطلب ہوا؟ نبوت۔ آل عمران کو عالمین پر مصطفیٰ کیا، کیا مطلب ہوا؟ قرآن کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم نے مصطفیٰ کیا عالمین پر، اس سے مراد نبوت ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، آل ابراہیم علیہ السلام سے متعلق۔ اب آیت دیکھیے گا، یہی آیت اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا حضرت مریم کے لیے، جملہ سننا، اللہ نے ارشاد فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ نے تجھے مصطفیٰ کر دیا ایک دفعہ، وطہرا کی، تجھے پاک کر دیا، واصطفیٰ کی، اللہ نے دوسری دفعہ پھر تجھے مصطفیٰ کر دیا، اعلیٰ نساء العالمین، سارے عالم کی نساء پر۔ سیم وہی سیگا جو نبیوں کے لیے آیا آپ کے لیے آیا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ نبیوں کے لیے ایک دفعہ مصطفیٰ کا لفظ آیا ہے، مریم کے لیے 2 دفعہ مصطفیٰ کا لفظ آیا ہے، ایک آیت میں 2 دفعہ مصطفیٰ کا لفظ آیا۔ نبیوں کے لیے اللہ نے فرمایا آدم کو مصطفیٰ کیا عالمین پر، نبوت کی بات چلی، یہی لفظ اسی انداز میں حضرت مریم کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو مصطفیٰ کر دیا عالمین پر، لیکن 2 دفعہ لفظ آیا، یا مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کر دیا، وطہرا کی، آپ کو پاک کیا، واصطفیٰ کی، آپ کو پھر مصطفیٰ کی، اعلیٰ نساء العالمین، ساری عورتوں کا، عالمین کی عورتوں پر۔ وہی انداز ہے اللہ رب العزت، سمجھ میں آئی؟ ایک دفعہ آیا یا 2 دفعہ آیا؟ یہ بھی خاصیت ہے، عورت کے لیے مصطفیٰ کا لفظ 2 دفعہ ہے۔ مزید ذرا دیکھیے گا، غور سے سنیے گا، وحی ہوتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کا وحی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام، مستقبل کا پیغام، قطعی پیغام، ظنی پیغام نہیں ہوتا۔ اب سنیے گا، حضرت مریم پر جبرائیل بھی آئے ہیں وحی لے کر، اور بتا کر آئے ہیں میں اللہ کی وحی لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اور صرف جبرائیل نہیں آئے، ہزاروں لاکھوں فرشتے بھی آئے ہیں آپ کے پاس، نہ جانے کتنے، تعداد جتنی مرضی لگاؤ، اللہ نے اس کو مجمل رکھا ہے۔ دونوں باتیں اللہ نے قرآن میں کی ہیں۔ اب یہ دونوں میں پڑھ کے آپ کو بیان کرتا ہوں، دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جہاں فرشتے کی بات کی ہے، پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میری کتاب میں مریم کا ذکر کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے بھیجا مریم کے پاس اپنی روح کو، روح الامین کو۔ کون ہے روح الامین؟ جبریل۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک بشر سوی روپ کے اندر آئے تھے۔ جب آئے تو مریم سے کیا بات کی تھی پتہ ہے آپ کو؟ سنیے گا، فرشتے نے، جبریل بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں آپ کے پاس میں، اللہ کا پیغام لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جبریل کہہ رہے ہیں اللہ کا پیغام، جبریل اللہ جو روح الامین ہے، جب وہ جس کے پاس آتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ عام وحی ہوتی ہے یا وحی نبوت ہوتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون اللہ کا پیغام لے کر آئے؟ روح الامین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون اللہ کا پیغام لے کر آئے؟ بولیے، روح الامین۔ اللہ فرما رہے ہیں یہی روح الامین اللہ کا پیغام لے کر حضرت مریم کے پاس آئے اور بولا منہ سے، روح الامین نے بولا، کیا فرمایا؟ انا رسول ربک، آپ کے رب کا رسول بن کر آیا ہوں، لیہب لک غلاما زکیہ، آپ کو ایک بچہ ہوگا، ایک بیٹا ہوگا نیک۔ قالت، حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ سننا بڑے غور سے۔ حضرت مریم نے کہا انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، میں نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، تو بچہ ابھی ہوگا شادی کے بعد ہوگا؟ کیسے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال کذالک، روح الامین نے کہا ابھی ہوگا، ایسے ہوگا، بغیر شادی کے ہوگا۔ قال ربکی، پھر حضرت مریم کو کہہ رہے ہیں آپ کے رب نے کہا ہے، آپ کو پیغام دے رہے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو پیغام دیا ہے، ہوا علیہ ہین، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس وحی پہ کوئی شک ہو رہا تھا حضرت مریم کو؟ یہ الہام تھا؟ شک و شبہ، یہ قطعی وحی تھی۔ آگے سنیے گا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس بچے کو ہم نشانی بنا دیں گے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، اور رحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر بھی۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہے۔ سوال یہ کہ یہ وحی حضرت مریم کے پاس قطعی طور پر آئی یا ضمنی طور پر آئی؟ اللہ نے فرمایا امر مقضیہ، قطعی طور پر آئی۔ تو روح الامین قطعی طور پر وحی جس کے پاس لے کر آ رہے ہو، آپ کے تو نبی نہیں، سوچنا چاہیے۔ اچھا آگے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے پھر نشانی بیان کی، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آپ کے لیے ایک نشانی ہے کہ آپ کو کوئی بھی ملے، جیسی مرضی بات کرے، آپ نے اس سے بات نہیں کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، چپ ہونے کا روزہ رکھ لینا ہے، آپ نے اس سے بات نہیں کرنی۔ یہ نشانی اللہ نے، اچھا آپ کو پتہ ہے یہ نشانی اللہ نے جہاں بیان کی ہے، اسی سے پیچھے اللہ نے یہی نشانی اپنی نبی کے لیے بیان کی، وہ سنو۔ اللہ نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام بڑی عمر ہو گئی، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَام، ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک بچے کی، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ان کا یہ نام بھی آج سے پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ربی اللہ انا یکون لی غلام، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی آخر وقت بلغت من الکبر عتیہ، میری عمر بڑی ہو گئی ہے۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا۔ یہ سیم واقعہ اللہ نے پہلے ذکر کیا، اس کے فوراً بعد حضرت مریم کا واقعہ ذکر کیا، دونوں میں مشابہت دیکھو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ کے اولاد بیٹا ہوگا، زکریا علیہ السلام نے فرمایا کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قال کذالک، اسی طرح ہوگا۔ قال ربک ہوا علیہ ہین، وہی لفظ آیا، اللہ نے فرمایا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ لیال سویہ، 3 دن تک آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑی عمر ہو گئی، ہم نے بشارت دی آپ کو ہوگا بچہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کیسے ہوگا؟ میری عمر بڑی ہو گئی۔ فرمایا ایسے ہی ہوگا، ہمارے لیے مشکل نہیں۔ اور نشانی کیا بیان کی؟ 3 دن تک آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ ساری وحی جو حضرت زکریا علیہ السلام کے، وحی نبوت ہے یا نہیں؟ بولیے، وحی نبوت ہے۔ تو یہی بات تو حضرت مریم کے لیے آگے اللہ نے ذکر کر دی کہ فرشتے آئے تھے، روح الامین آئے، کہا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، آپ کو بچہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ کذالک، اسی طرح ہوگا۔ پھر اللہ نے پیغام دیا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ کی نشانی ہے، آپ نے بات نہیں کرنی کسی سے۔ یہی ساری وحی حضرت زکریا علیہ السلام پر ہو اور ہم بولے وہ وحی نبوت ہے، حضرت مریم پر ہو تو بولے وحی نبوت نہیں ہے، وحی نبوت ہے، یہی مضبوط بات ہے۔ اچھا اس کے سنتے چلے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا جب آپ کے بچہ ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم کیسے بات کریں، بچے سے کیسے بات کریں؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ کتاب دے گا، مجھے اللہ نبی بنائے گا۔ اب سوال یہ ہے حضرت مریم کے جب ولادت ہو گئی تھی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. لوگوں نے اعتراض کیا فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف. کیوں حضرت مریم نے کیوں اشارہ کیا بچے کی طرف؟ کیوں اشارہ؟ اب میں بتاؤں قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھیے گا. قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ، یہاں اللہ نے پھر واقعہ ذکر کیا. اللہ نے فرمایا اذ قالت الملائکہ، یہ واقعہ الگ ہے، میں ابھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے پوائنٹ دیکھیے گا. یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام بھی بتا دیا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہا فی الدنیا، دنیا میں بھی عزت دار، والآخرہ، آخرت میں بھی عزت دار ہوگا. ومن المقربین، ہمارے مقربین میں سے ہوگا. اب سنیے گا، پھر اللہ نے ابھی حمل بھی نہیں ٹھہرا، اس سے پہلے کی بات ہے، بشارت ہو رہی ہے ابھی صرف. اسی وقت اللہ نے کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَالَ، اے مریم جو آپ کے بچہ ہوگا وہ ابھی مہد میں ہی ہوگا، لوگوں سے کلام کر لے گا. ابھی وہ مہد میں ہی ہوگا، لوگوں سے کلام کر دے. یہ بات اللہ نے حضرت مریم کو کب بتا دی تھی؟ پہلے ہی. اس لیے جب حضرت مریم کے بچہ ہوا تھا لوگوں نے اعتراض کیا، آپ نے اشارہ کر دیا تھا. تو یہ جو بات اتنی مستقبل کی بتائی گئی تھی حضرت مریم کو، یہ وحی نبوت نہیں تھی. حضرت زکریا علیہ السلام پر وہ آپ بولے وحی نبوت ہے، حضرت مریم پر وہ آپ بولے وحی نبوت نہیں ہے، کمزور بات ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا آپ پر روح الامین آئے، جبریل آئے. آپ جبریل نے آ کے کیا کیا؟ بشارت دی تھی بچے کی. حضرت مریم پر صرف جبریل نے بشارت بچوں کی نہیں دی تھی. حضرت مریم پر پہلے جبریل آئے تھے بشارت دینے، پھر اللہ نے جھنڈ کے جھنڈ فرشتے بھیجے تھے، ملائکہ جھنڈ کے ساتھ آ کے بھی بشارتیں دے کر گئے تھے. وہ اللہ نے سورہ آل عمران میں ذکر کیا. سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا تھا صرف اتنی بات کہ آپ کے پاس روح الامین آئے. اب سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر کیا، جملہ سنیے گا، اذ قالت الملائکہ، جب ملائکہ نے بولا تھا حضرت مریم کو. روح الامین ایک نے نہیں، کس نے بولا؟ جب ملائکہ نے بولا تھا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے تجھے مصطفیٰ کر دیا، وطہرا، کہ تجھے پاک بھی کر دیا، واصطفاک، اللہ نے دوسری دفعہ تجھے مصطفیٰ کر دیا، علی نساء العالمین، پورے عالم پر اللہ نے 2 دفعہ تجھے مصطفیٰ کر دیا. یا مریم، سنیے گا، یہ فرشتوں نے آ کر پیغام دیا، اے مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، تو نماز بھی پڑھ، رکوع بھی کر، جماعت کے ساتھ رکوع کر. آپ پر شریعت کے احکامات بھی نازل ہوئے ہیں وحی کے ذریعے. نماز روزے کا حکم کہاں سے آیا؟ اگر آپ بولو حضرت مریم پر صرف وحی الہام ہوا، تو الہام کے اندر تشریعی احکامات نازل نہیں ہوتے، شریعت آپ کو نبی کی فالو کرنی ہے. لیکن اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ، یعنی شرعی احکامات بھی آپ پر نازل ہو رہے ہیں. یہ دوسری بڑی دلیل ہے کہ حضرت مریم پر وحی نبوت ہی ہوئی تھی. آپ کو نماز روزے کی بھی باتیں چل رہی تھی، اب نماز پڑھیں، رکوع کریں، عبادت کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، اذ قالت الملائکہ، پھر فرشتوں نے حضرت مریم کو کہا، فرشتوں نے کہا، یا جبریل کی بات نہیں چل رہی، وہ ایک جبریل کی بات الگ ہے، وہ انسانی روپ میں آئے تھے. یہاں چل رہی ہے بہت زیادہ فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. قالت ربی، اب اللہ نے تیسرے اسٹیپ کے اوپر 3 اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ بیان کیا، جبریل آئے، جبریل نے آپ سے کلام کیا، وحی کی. دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا کہ پھر ملائکہ آئے، ملائکہ نے آ کے آپ سے وحی کی، آپ کو بشارت دی. اب تیسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا، اب کی بار اللہ نے نہ فرشتے بیچ میں، نہ روح الامین بیچ میں، براہ راست حضرت مریم نے اللہ سے بات کی اور اللہ نے آپ سے بات کی. یہ تیسری وحی کا ذکر اللہ نے کر دیا. اور وہ کیا؟ سنیے گا، قالت، حضرت مریم نے بات کی، ربی، اے اللہ، براہ راست بات چل رہی ہے، اے اللہ، انا یکون لی ولد، مجھے بچہ کیسے ہوگا. یہ جملہ سورہ مریم میں کس کو کہا تھا حضرت مریم نے؟ وہاں جبریل کو کہا تھا. یہاں ڈھیر سارے فرشتوں نے بات کی. تیسرا اسٹیپ ہے، اب اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہیں. اللہ سے کیا کلام کر، اے اللہ مجھے بچہ کیسا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی ابھی. قال کذالک، اللہ نے جواب دیا، ہوگا، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے. یہاں براہ راست کلام کی بات چلی. الگ الگ 3 انداز کی وحیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن پاک کے اندر حضرت مریم کے حوالے سے. آپ نبوت کی جس انداز میں وحی نبوت کی تعریف کرو گے حضرت مریم پر صادق آتی ہے. لہٰذا یہی قول راجح ہے دلیل کے اندر کہ عورتوں میں نبیاں ہوئی ہیں، حضرت مریم انہی میں سے ایک ہے. بالکل آپ پر اسلامی احکامات نازل ہوئے ہیں، شریعت آپ پر نازل ہوئی ہے، روزے، رکوع، سجدے کی باتیں آپ کو بتائی گئیں، مستقبل کے اندر آپ کو خبریں دی گئیں، آپ کے بچہ پیدا ہوگا، قطعی خبریں، امر مقدیہ دی، کوئی ظنی الہام نہیں، قطعی باتیں تھی ساری. روح الامین نے آ کر آپ کو وحی کی.
فرشتوں کے جھنڈ نے آ کر آپ کو وحی کی، اللہ کی طرف سے براہ راست بھی آپ سے خطاب ہوا، اور براہ راست ایک دوسرا خطاب بھی ہے جو سورہ مریم میں ذکر ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے براہ راست خطاب کیسے کیا سنیے گا، جب آپ کو حمل ٹھہرا اس وقت کی باتیں، فناداہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ندا کی تھی مریم کو، ہم نے ندا کی مریم کو، الا تحزنی، مریم غمزدہ نہ ہو، مریم غمزدہ نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریہ، اللہ نے آپ کے لیے سب انتظام کر دیا ہے۔ اب جملے سنیں، براہ راست خطاب ہے، اللہ فرما رہے ہیں حزی الیکی بجذع النخلہ، آپ یہ ٹہنی پکڑیں، اس کو کھینچیں، اپنے پاس کر دیں تو ساقط علیکی رطبا جنیہ، پھل گریں گے وہ کھا لیں۔ یہی بات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں فرمائی تھی، ما فی یمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے، فرمایا ہی عصا، اللہ یہ عصا ہے۔ اب یہاں اس انداز میں وہی ہے جو براہ راست مکالمہ بیان کر رہی ہے، کیسے اللہ نے فرمایا حزی الیکی بجذع النخلہ، یہ ٹہنی قریب کر لیں آپ، پھل گریں گے کھا لیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فکلی، آپ کھائیں، واشربی، آپ پئیں، وقرری عینا، آنکھیں ٹھنڈی کر لیں اپنی، فإما ترین من البشر احد، آپ اگر کسی بھی شخص سے ملاقات کریں آگے، فقولی، آپ کہہ دیں اسے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے چھپ کر روزہ رکھا ہوا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں۔ اور ان سب دلیلوں کے باوجود آپ بولیں کہ حضرت مریم کو وحی نبوت نہیں ہوئی تھی، ظلم ہے۔ حق بات یہی ہے، عورتوں میں بالکل نبیاں ہوئی ہیں، رسول نہیں ہوئے، نبیاں ہوئی ہیں، حضرت مریم انہی میں سے، یہی قول راجع ہے بیٹا دلیل کے اندر۔ ایک بات صرف ذہن میں رکھ لیجیے گا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے جتنے بھی آپ سے پہلے ارسال کیے ہیں وہ مرد بھیجے ہیں، ان پر وحی کی ہے۔ یا ارسال اور رسول کی بات چل رہی ہے، ہم نے جتنے بھی رسول آپ سے پہلے بھیجے وہ مرد بھیجے، چونکہ رسول کی ذمہ داری ہے اس نے للکارنا ہے کفار کو، آگے جا کر جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، وہ الگ ذمہ داری ہے۔ نبی فقط جو رسول نہ، ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی، ان کا ذمہ داری اپنا حلقہ احباب ہوتا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے انہوں نے، جو مومنین ہے بس، وہ کفار کو جا کے نہیں للکارتے۔ لہٰذا نبیاں ہیں، یہ قول راجع ہے۔ تو یہ میں نے ضمناً اس لیے بیان کیا، اللہ کے نبی تشریف لائیں تو ساری نحوستوں کو ختم کر دیں عورت کے حوالے سے، ایسی ایسی شانیں ان کی ذکر کر دیں، اور اللہ قرآن میں بیان کرے تو نبی کے درجے تک عورتوں کو لے کے چلا جائے۔ اور بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم پھر ان کے سینوں پہ گولیاں چلائیں، یہ بدقسمتی ہماری۔